أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد زلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إلي قال ابن إن القوم استضعفوني وقادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کے تفصیل سے ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کون کون سے جرائم کیے، کون کون سی غلطیاں کی جس سے اس امت کو محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین، کہ ان قریب جو ہے میں ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے۔ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وجہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ زمین پر بغیر کسی حق کے یہ تکبر کرتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کا ایک بڑا مرض تکبر کا مرض بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم بہت چہیتے ہیں، اور اس لیے کسی دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی اس جرم کی وجہ سے ان کی نگاہیں حق کو پا ہی نہیں سکیں گی، ان کی نگاہوں کو میں پابندی لگا دوں گا، اب یہ حق کی طرف تلاش نہیں کر سکیں گی، کیونکہ یہ تکبر کرتے تھے بغیر کسی حق کے۔ تکبر تو ہر حال کے اندر منع ہے۔ یہ حق والا تکبر کون سا ہوتا ہے؟ حق والا تکبر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے تکبر کو توڑنے کے لیے تکبر کا مظاہرہ کرے وقتی طور پر، تو یہ حق ہے۔ یعنی کسی کے تکبر کے مقابلہ میں اگر اس کو وقتی طور پر ایک حکمت کے طور پر، ایک علاج کے طور پر اس کے ساتھ تکبر کا مظاہرہ کرے تو یہ حق ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پر، ادروائز تکبر جو ہے ہر حال کے اندر منع ہے۔ تو یہ چونکہ تکبر کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی نگاہیں حق کو پا ہی نہیں سکیں گی، یعنی ان کے دلوں پر تالے لگ جائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ دیکھیں گے میری کسی بھی آیت کو، کسی بھی نشانی کو، کسی بھی معجزے کو، لا یؤمنوا بہا، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر کسی اچھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستہ کو پائیں گے بھی، لا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، لیکن اس طرف یہ نہیں چلیں گے، اس کو نہیں پکڑیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ غلط یعنی راستہ ان کو ملے گا تو یہ اس طرف چل پڑیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب دلوں پر مہر کب لگتی ہے؟ جب انسان اپنے اعمال کرتے 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 اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، تو پھر وہ حق کے سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ تکبر کرتے تھے، اور دوسرا یہ کذبوا بآیاتنا، میری آیات کو، میری نشانیوں کو۔ ان آیات سے مراد آسمانی کتاب بھی ہے، اور ان آیات سے مراد جو زمین و آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بھی ہے۔ اس لیے کہ فرمایا یہ اس کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس لیے کہ یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب ان کے بعد ایک عمومی بات کی جا رہی کہ جو بھی، یعنی صرف یہی نہیں بلکہ جو بھی
اللہ فرمایا کہ میری آیات کو جھٹلائے گا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے ملنے کو جھٹلائے گا، یعنی آخرت میں اللہ سے ملنے پر یقین نہیں کرے گا، گویا کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا۔ حبطت اعمالہم فرمایا اس کے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ یہ ایمانیات کا حصہ ہے، یعنی آخرت پر اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آخرت پر ایمان رکھے۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ مسلمان زبانی طور پر تو ایمان رکھتے، عملی طور پر نہیں رکھتے، یعنی عملی طور پر مسلمانوں کا عمل بالکل اس کے مخالف کھڑا ہے۔ یعنی اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا حساب ہونا ہے اور ہمیں ایک ایک بات کا جواب دینا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بڑی احتیاط برتیں گے، لیکن چونکہ عملی طور پر وہ دوسری طرف کھڑے ہیں اس لیے اعمال کے اندر وہ احتیاط نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو عملی انکار کرے یا زبانی انکار کرے اس کے اعمال بیکار چلے جائیں گے، اس کے اعمال کا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حل یجزون الا ما كانوا يعملون فرمایا کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہے ان کا کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جس طرح کا عمل کریں گے اسی طرح کا آخرت میں بدلہ پائیں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، یہاں پر جو بو گے وہ آخرت میں کاٹ لو گے، یعنی گندم کاٹنا چاہتے ہو تو گندم بونی پڑے گی، اگر یہاں وہاں پہ گندم کاٹنا چاہتے ہو جو بو رہے ہو تم کانٹے یہاں پہ بو رہے ہو اس کے بدلے میں گندم نہیں مل سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو عمل یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو وہی اس کے مطابق ہی جزا دی جائے۔ فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا کوہ طور پر، آپ نے پیچھے سنا ہے پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اضافہ کیا، کہا کہ جب ہم نے موسیٰ کو بلایا تو ان کی قوم نے کیا کیا، من بعد اس کے بعد، من حُلِيِّهِمْ عِجْلًا کہ زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا بنا لیا۔ ان کے اندر سامری نام کا ایک شخص تھا جو بہت چالاک اور بڑا ماہر آدمی تھا، تو وہ اس نے کہا کہ قوم کو لاؤ سارے زیورات چندہ مجھے جمع کرواؤ، میں تمہارے لیے تمہارا ایک خدا بنا دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے کہ ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دو۔ دیکھو یہ قوم جو بتوں کو پوجتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ دیکھو اللہ کی پناہ مانگو تو تم کو اللہ نے اس جو ہے توحید کی طرف لگایا، شرک سے بچایا اور تم وہی کام کرنے لگے ہو۔ لیکن جب 30 دن کے لیے وہاں پہ گئے تو انہوں نے پھر وہی کام کیا، زیورات اس سامری نے اکٹھے کیے اور اس زیورات سے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا کیا تھا؟ جسدن فرمایا ایک دھڑ تھا، اس کا منہ نہیں تھا، ایک دھڑ تھا، لہو خوار جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ تھا کیا کہ وہ ٹیکنیکل آدمی تھا، اس کے اس طرح سوراخ اس طرح اس کے اندر رکھے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ اب اس کو بنایا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، یہ بولتا بھی ہے۔ اب وہ بیچارے اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم فرمایا کہ دیکھو تم ذرا غور تو کرو کہ یہ تمہارا جس کو تم خدا مانتے ہو لا یکلمہم یہ تم سے بات بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا اور تمہیں ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھاتا، پھر بھی تم اس کو خدا مانگتے ہو۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وکانوا ظالمین اور وہ ظالموں میں سے وہ گئے، یعنی حق کو چھوڑ دیا، جو بھی حق کو چھوڑ دے وہ گویا ظلم کرتا ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اب ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی تھے، کچھ نیک لوگ بھی تھے جو ان کو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو مانتے تھے، اب انہیں اس عمل پر شرمندگی ہوئی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ فرمایا جب وہ اپنے ہاتھوں پر گرے، یہ محاورہ ہے عربی زبان کا شرمندگی کے لیے کہ جب ان کو شرمندگی محسوس ہوئی، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور انہوں نے محسوس کیا، دیکھا کہ وہ تو راستے سے بھٹک گئے، وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں نے پھر فوراً اللہ سے دعا کی، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا اے ہمارے رب اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا، ویغفر لنا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ایک محدود جو گروپ تھا جو صحیح راستے پر تھے، انہوں نے اپنی اس غلطی کو محسوس کر لیا کہ ہماری قوم نے غلطی کی، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ ادھر موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن پورے کر کے فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اِلیٰ قومہِ اپنی قوم کی طرف غضبان آصفا تو ان کو اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، یعنی ان کی واپسی سے پہلے ان کو اللہ نے خبر دے دی تھی
کہ تیری قوم کے کرتوت یہ ہیں، انہوں نے یہ کام کر لیا ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا، غضبان بڑے غضبناک ہوئے، آصفہ و بڑھ کے بڑا ان کو رنج بھی ہوا، بڑا افسوس بھی ہوا اس بات کا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو آ کر انہوں نے اپنی قوم سے بھی اور ہارون علیہ السلام سے بھی کہا کہ بھئی تم نے میری خلافت کا اچھا حق ادا کیا، میں تم کو نائب بنا کے گیا تھا، میں تم کو ذمہ دار بنا کے گیا تھا، اچھا تم نے میری خلافت سنبھالی، اچھا اس کا حق ادا کیا میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اتنی اجلت ڈال لی، اللہ کے امر کا بھی انتظار نہ کیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو وہ الواح جو ان کے پاس تھی، اللہ نے جو شریعت کی وہ باتیں لکھ کر دی تھی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، فرمایا وہ ان کے ہاتھ سے گر گئیں، غصے میں، یعنی غصے میں ان کا ہاتھ کانپ رہے تھے تو وہ ان کے ہاتھ سے گر پڑیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچا، یعنی اتنا غصہ تھا کنٹرول نہیں کر سکے، ہارون علیہ السلام کے سر کو، بالوں کو پکڑا، اپنی طرف کھینچا، اور جو الواح تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے گر پڑیں۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، ہارون علیہ السلام کہنے لگے بڑے ٹھنڈے مزاج سے کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے جنے، کہ دونوں کو ہم نے ایک ہی بھائی نہیں کہا، یعنی ان کو ایک اور رشتے کا واسطہ دیا کہ دیکھو ہم کو ایک ہی ماں نے جنا ہے، ایک ہی ماں نے جنا ہے، کچھ خیال کرو۔ ان القوم استضعفونی، فرمایا کہ میری قوم نے مجھے کمزور پایا، میری قوم نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے، یعنی میری قوم اس حد تک آگے بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیش آیا اور مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ قتل کر دے گی، اس لیے میرا بس اس قوم پر نہیں چلا، یعنی میں نے تو پورا حق ادا کیا، میں نے پوری کوشش کی کہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، لیکن وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے، تو میں نے کہا کہ مناسب یہ کہ پھر آپ کا انتظار کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بھی قتل ہو کے بیٹھ جاؤں اور پیچھے کوئی بھی نہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کا انتظار کیا جائے۔ فلا تشمت بی الاعداء، فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے میری اماں کے بیٹے، تو دشمنوں کو خوش نہ کر، یعنی میرے ساتھ ایسا معاملہ کر کے، میرے ساتھ سختی کر کے دشمن ہمارے خوش ہو جائیں گے، اس لیے تو مجھے چھوڑ دے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور تو مجھے جو ہے ظالم قوم کے ساتھ میرا شمار نہ کر۔ اب جب انہوں نے یہ باتیں کی تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا اور ان کو بھی تھوڑا یعنی اپنے آئے، ان کو حالات کو سمجھنے لگے کہ واقعتاً معاملہ یہی تھا، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ انسان وقتی طور پر غصے میں آ جاتا ہے، لیکن جو ہی اس کو انتباہ ہو فوراً اس کو غصہ دور ہو جانا چاہیے۔ تو یہ مومن، ایسا نہیں کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، بڑی امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اور جس کا غصہ آ کے دور نہیں ہوتا وہ شیطان ہے۔ یعنی غصہ آنا فطری بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آ گیا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصے کا قائم رہنا بری بات ہے، وہ شیطان کا فعل ہے۔ کسی امر پہ غصہ آ جائے تو انسان فوری طور پر اللہ سے توبہ کر لے، اس کو دور کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ قال رب اغفر لی، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، یہ نہیں کہا مجھے معاف فرما دے، والی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، بے شک آپ ہی سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آگے قوم نے کیا معاملہ کیا یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں۔